بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین اور آج ہم 10th کلاس کے اردو کے سبق نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو ہمارا آج کا لیکچر نظریہ سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان، اور سبق پڑھنے سے پہلے مصنف کا تعارف اور اس سے بھی پہلے ایک ابتدائی بات آپ کو بتا دوں کہ صنف ادب کے اعتبار سے یہ سبق ایک مضمون ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں پیارے بچوں کہ یہ سبق جو ہے وہ بہت اہم ہے نثر پاروں کی تشریح کے حوالے سے، کثیر الانتخابی سوالات کے حوالے سے، اور یہ سبق عرصہ 10 سال سے زائد عرصہ اس کو جو ہے وہ ہمارے شامل نصاب ہے اور بڑا اہم نوعیت کا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کے جو ہے وہ سب سے پہلے اہم چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آج کا سبق جو ہے وہ مطالعہ پاکستان جو آپ کی کتاب ہے، جو ایک مضمون ہے، اس کی سمری ہے اصل میں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، جو کہ سن پیدائش ان کا 23 ستمبر ہے 1912۔ تو یہ آپ یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، جب آپ سٹار اردو نوٹس آپ کے پاس ہوں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر میں نے بڑی ڈیٹیل سے ان کا تعارف کروایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کا سن وفات جو ہے وہ 2005 ہے، 25 ستمبر 2005، وہ آپ نوٹ کیجئے گا، یہیں پہ لکھ لیں۔ تو جبل پور میں پیدا ہوئے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1947 میں پی ایچ ڈی لاہور سے کی انہوں نے، اور یہ جو پی ایچ ڈی ہے یہ ڈاکٹری ان فلاسفی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نوٹ کیجئے گا۔ اور ایم فل کے بعد والی ڈگری ہوتی ہے، پہلے MA ہوتا ہے، پھر ایم فل، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈگری حاصل کی جائے، ڈاکٹری ان فلاسفی، ان کو ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے جو یہ والی ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں انہوں نے D.Litt کی ڈگری حاصل کی، D.Litt ڈاکٹری ان لٹریچر، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹری ان لٹریچر ادب۔ ابھی آپ پیچھے اگر دیکھتے ہیں تو اردو، فارسی، یہ ان کے اوپر انہیں عبور حاصل تھا ان زبانوں پہ۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریروں میں زیادہ تر معرب و مفروض ہوتی ہیں، یعنی کہ عام بڑی مشکل الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، عام قارئین کو جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں آتے، جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا بھی کہ D.Litt ڈاکٹری ان لٹریچر، PhD، لیکن عام قارئین جو عام ہم جیسے پڑھنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے لکھے گئے مضامین اور کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ آج کا مضمون جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل نہیں ایسا لگے گا کہ کوئی اس میں کوئی مشکل بات انہوں نے کی ہے، عام سادہ فہم باتیں کی ہیں انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زائد کتب تصنیف کی ہیں، MCQs 100 سے زائد۔ ان کی کتب میں، ان کی کتابوں میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، یہ MCQs ہیں جی سارے، یہ پوچھا جا سکتا ہے سید حسن غزنوی کتاب کے مصنف کون ہے، حیات اور کارنامے کے مصنف کون ہے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہے، یہ ان کی اہم ترین کتابیں تھیں۔ تو ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہوم ورک آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ نے جو اپنی کاپیز پہ کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنے ہیں، اور MCQs، اور اسی دوران میں کوئی نہ کوئی آپ کو اقتباس، جیسا کہ میرے سامنے جو ہے وہ یہ پہلا ہی اقتباس جو ہے نظریہ پاکستان کا پہلا اقتباس جو ہے وہ اہم بھی ہے، میں آپ کو آج کا ہوم ورک بھی جو ہے وہ ساتھ ہی بتا دوں گا کہ آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ آپ کے سٹار نوٹس کے اوپر ایک
دو پیراگراف جو ہیں وہ میں نے سیمپل کے طور پر حل کر بھی دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پیج نمبر 11 کے اوپر جو ہے اسٹار اردو نوٹس کے پیج نمبر 11 میں 3 ایسے اقتباس ہیں جو بورڈ میں آئے ہوئے ہیں اور وہ غیر حل شدہ ہیں، تو ان کو آپ نے حل بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے تو پیارے بچوں یہ بتائیے گا، آپ سب نے 9th کلاس میں مطالعہ پاکستان پڑھی ہے، تو مجھے آپ نے اسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نظریہ پاکستان کسے کہتے ہیں یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہوتا ہے. سبق یہاں سے آپ نے نشان بھی لگا لیں، جس کی آپ نے جو ہے وہ تشریح بھی کرنی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، لیکن رواداری تحمل مزاجی اپنا شیوا بنایا، اپنا جو ہے وہ طریقہ یا شعار بنایا. لیکن جب کفر الالحاد، کفر اللہ کو نہ ماننا، اور کفر الالحاد اگر اکٹھا پڑھیں تو اللہ کو نہ ماننا اور دین سے پھر جانا، انڈر لائن کیجئے گا، اللہ کو نہ ماننا اور دین سے پھر جانا، تو مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، سامنا کرتا ہے. بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری، بیجا غیر ضروری رواداری کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، تحمل مزاجی. اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہوئے، کافرانہ طور طریقے، کافروں کے رہنے سہنے کے طریقے، رسم و رواج اس قدر رائج ہوئے، نافذ ہوئے، رواج پا گئے یا لاگو ہو جانا، کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں ختم ہو گئی تھی. تو چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے ڈیش کھڑے ہوئے، انڈر لائن، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ اوپر 1 لکھا ہوا ہے بیٹا جی، تو یہ آپ کو میں نے پہلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ یہ فٹ نوٹ جو ہے وہ ایک نیچے آپ میں دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، مجدد الافسانی، ان کا سن پیدائش، سن وفات اور ان کے بارے میں مزید معلومات. اسی طرح آپ نے جتنے بھی یہ اس طرح کے معلوماتی جو ہے وہ نمبرنگ آئے، آپ نے لازمی نیچے جو ہے وہ پڑھنا ہے اس کو. آپ نے جہانگیر کے، اچھا یہاں تک جو ہے نا آپ نے نشان پہلے لگا لیں، یہ اقتباس آپ نے حل کرنا ہے، آج کا یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے. آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں، برداشت کی، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا. ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد ان کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا. لیکن اورنگزیب کے بعد ہی ان کے بیٹوں کے باہمی نفاق، یعنی کہ آپس میں لڑائی جھگڑے، دشمنی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا. زوال یعنی کہ ختم ہونا، نیچے کو گرنا. مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا. ایک لڑائی جھگڑے اور انتشار کی کیفیت جو ہے وہ ہو گئی. اچھا، نفاق کا معنی نا اتفاقی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا آپ نے. انتشار، منتشر ہونا. اور کوئی بھی معنی آپ اگر گزر چکا آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں. چنانچہ میسور کے سلطان کون تھے؟ میسور جگہ کا نام ہے جی. اور وہاں کے سلطان کون تھے؟ سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی. لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی. اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی. پھر ان کے پوتے یعنی کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے پوتے کا نام شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، انڈر لائن، نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش کی.
1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کب شہید ہوئے؟ 1831 میں۔ سید احمد بریلوی کب شہید ہوئے؟ 1831 میں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر ایک جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، مضبوط ہو چکا تھا۔ انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، یعنی کہ ان کے ساتھ یہ مفاہمت کہتے ہیں صلح، اور ایک طرح سے اسی چیز کو جو ہے وہ بہتر سمجھا کہ مسلمانوں کے حق میں یہ بہتر ہے کہ انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کا رویہ اختیار کیا جائے اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو اس احساس کو جو ہے وہ سر سید احمد خان نے دور کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لفظ قوم سب سے پہلے سر سید احمد خان نے ہی استعمال کیا تھا، تو وہیں سے دو قومی نظریے نے جنم بھی لیا۔ 1885 میں انڈر لائن ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، تو ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کے تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو کے قبضے کر لیے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان یعنی کہ اردو، اور اردو ہماری قومی زبان بھی ہے، تو اردو ہم ایک آپ کے ذہن میں سوال بھی آیا ہوگا، آپ نے 9th میں بھی پڑھا، نظم میں غزلیں، اردو لٹریچر، یہ گرامر، یہ درخواستیں، اور پھر آگے 10th میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ آخر آپ نے سوچا ہوگا کہ آگے آپ نے جو ہے وہ پری میڈیکل میں جانا ہے، پری انجینئرنگ میں جانا ہے، تو اردو آپ کو پھر کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ آیا آپ کے ذہن میں سوال؟ تو آپ نے مجھ سے نیچے کمنٹس میں پوچھیں، پھر میں آپ کو اس کا ایک جواب دوں گا۔ اور آلریڈی میرے ٹیچر جو ہیں جن کی لکھی ہوئی نظم آپ اس آنے والے لیکچرز میں جو ہے وہ سنیں گے بھی، بہادر بچے، پروفیسر ناصر بشیر صاحب، انہوں نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ وہ ویڈیو میں آپ کو سینڈ کروں گا، وہ آپ نے ضرور سننا ہے۔ وہ ہمارے جو ہے وہ اسٹارز اکیڈمی کے جو ہے وہ ایونٹ پہ آئے بھی تھے اس سال، تو وہ آپ انشاءاللہ ان کی بات سنیے گا، بڑی مزے کی اور بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں۔ تو ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور اس کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں مسلمانوں کے دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دلائی، یعنی دنیاوی اور دینی تعلیم کی تحریک علی گڑھ اور تحریک دیوبند دونوں ساتھ ساتھ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق، ایک دوست، ایک ساتھی نواب وقار الملک نے 1906 میں نواب وقار الملک 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم بنیاد ڈالی، تو 1906 مسلم لیگ کا قیام 1906 میں عمل میں آیا تھا، ڈھاکہ میں یہ ہوا تھا، جی آگے لکھا بھی ہوا ہے۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم کی گئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ تو یہاں تک بیٹا جی آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا، تو اس کے ساتھ ہی محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔